اور وہ یہ ہے کہ اس بجٹ سے آپ کو کیا توقعات ہیں؟ جی دیکھیں، بجٹ پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ بجٹ سے توقعات جو ہوتی ہیں، بجٹ کسی بھی ملک کی ایک جو آن گوئنگ پالیسی ہے اس کی فائنینسنگ کا انسٹرومنٹ ہے کہ جی آپ کے پالیسی گولز ہیں، ان کو کیسے اچیو کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے اتنے پیسے ایلوکیٹ کر دیے ہیں۔ جب پالیسی آپ کے پاس نہ ہو یا بہت زیادہ فریگمنٹڈ ہو تو پھر بجٹ جو ہے وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتا ہے، تو لوگوں کی توقعات یا خدشات دونوں چیزیں اس لیے پاکستان میں بڑھ جاتی ہیں کہ بجٹ اٹ سیلف ایک پالیسی کا ٹول بن گیا ہے۔ حالانکہ بجٹ کو اگر آپ کسی بھی نارمل اکانومی میں دیکھیے تو بجٹ کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹرینڈ چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی ملک کی ترجیح ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، وہاں پیسہ ادھر چلا جائے گا، اگر کسی کی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے ادھر چلا جائے گا، کیونکہ ہم گول پوسٹ بدلتے رہتے ہیں۔ اب آتا ہوں میں ویری کوئکلی توقعات پہ۔ دیکھیے بجٹ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اکاؤنٹنگ ایکسرسائز ہے کہ آپ نے کتاب کو بیلنس کرنا ہے کہ کتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے تاکہ آپ اپنا ڈے ٹو ڈے کام چلا سکیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے تحت جو بجٹ ہوگا وہ ایک اکاؤنٹنگ اور سٹیبلائزیشن کا بجٹ ہوگا۔ یہ کوئی ایسی توقع میں نہیں رکھتا کہ یہ کوئی گروتھ کی ریوائیول کا بجٹ ہو جس میں آپ ایسی جگہ انویسٹ کریں جس سے عوام کو روزگار ملیں، کچھ سیکٹرز آگے چل سکیں۔ تو اس وقت تو یہ ایک یوزول بجٹ ہے۔ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر یہ بجٹ آئی ایم ایف اپروو کرتا ہے تو ہماری تاریخ یہ ہے کہ 3 ماہ کے بعد بجٹ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی پریڈکٹیبلٹی آپ کیسے کر پائیں گے، اور دنیا جو ہم پہ اعتبار نہیں کرتی ہے اس کو ہم کیسے مینٹین کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم بڑے بڑے ٹارگٹ رکھ لیں اور سائن آف بھی کروا لیں اور پھر 3 ماہ کے بعد کہیں کہ جی اوہو جی غلطی ہو گئی تھی اب اس کو بدل دیتے ہیں۔ یہاں پر پاکستان کا مین مسئلہ آتا ہے۔ توقع تو میں اس پہ رکھوں جس چیز نے 12 سال 12 مہینے چلنا ہو۔ یہ کہیں آئی ایم ایف کو چیٹ کرنے کی ایک صورت تو نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پہلے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہوئے کر لیں، بعد میں پھر ان سے ترلا کر کے، یا پھر جب آپ پروگرام اپروو ہو جائے تو اس کے بعد میں تبدیلی کر دیں؟ جی میں کیونکہ دوسری طرف سے 18 سال انٹرنیشنل اداروں سے کام کرتا رہا ہوں، دیکھیے یہ اپنے آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش ہے۔ دیکھیں جب آپ ان ریئلسٹک نمبرز کا بجٹ بناتے ہیں تو آپ پہلا دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں میٹ کر پائیں گے، پھر آپ کا خیال ہوتا ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی پاکستان بڑا ایک لاڈلا ملک رہا ہے ویسٹ کا، کیونکہ ہم فرنٹ لائن پارٹنر تھے وار آن ٹیرر وغیرہ میں، تو جب ہم یہ چیزیں کرتے تھے تو ہمیں چھوٹ مل جاتی تھی۔ ہم جاتے تھے کہ جی ہم آپ کے دوست ہیں، جس کو ہم ویور کہتے ہیں، کہ جی وہ نمبرز میں غلطی ہو گئی آپ ویور دے دیجئے۔ اس وقت پاکستان کی وہ بارگیننگ ختم ہو چکی ہے، ہمیں ریئل نمبرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آئی ایم ایف نہیں ہے، آپ سب کے ساتھ، آپ کا جو سوشل کمپیکٹ عوام کے ساتھ ہے، ہم اس سے بھی اگر یہ کرتے ہیں تو چیٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈینائل میں رکھتے ہیں۔ ضرورت اب اس چیز کی ہے کہ ایک ایسا بجٹ بنایا جائے جس پہ ہم سب کو آپ کانفیڈنس پہ لے سکیں کہ جی یہ حالات ہیں، یہ ریالٹی ہے، اگر گروتھ کرنی ہے تو ٹریڈ آف یہ ہے کہ ہم یہ چھوڑیں گے اور ادھر پیسہ لگائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے ایم این اے نہیں مانتے، انہوں نے پیسہ لینا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر بھی بنانا ہے، پل بھی بنانے ہیں، سڑکیں بھی بنانی ہیں، اور پھر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ جو سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ بجٹس کے اندر پھر اس کی گنجائش نکل پائے۔ صحیح ہے۔